الیکشن کمیشن کے 2 ممبران نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کی رائے دے دی۔ دونوں نے قانونی ٹیم کی تجاویز سے عدم اتفاق کیا۔ الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کے معاملے پر 7واں اجلاس بھی بے نتیجہ ختم۔ الیکشن کمیشن آج بھی معاملے پر اتفاق رائے پیدا کرنے میں ناکام رہا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کل پھر مخصوص نشستوں کے معاملے پر مشاورت کرے گا۔ سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے وضاحتی حکم نامے کے معاملے پر رجسٹرار نے رپورٹ چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 14 ستمبر کے ڈپٹی رجسٹرار کے نوٹ پر وضاحت مانگی تھی۔ چیف جسٹس نے رجسٹرار سے 9 سوالات کے جواب طلب کیے تھے۔ وزیر اعلیٰ کسی دوسرے صوبے پر حملہ آور ہو، لشکر لے کر آ جائے، AK-47 ہوا میں لہرائی اور وین کے شیشے توڑ دیے، اگر پنجاب کی حدود میں قانون توڑو گے تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہتی ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہتھیار پکڑائے اور کہے میٹرو اسٹیشن کو آگ لگا دو، کیا درست ہے؟ 9 مئی کے مقدمات میں جو نوجوان اندر ہیں آج ان کا پرسان حال نہیں۔ طے ہوا تھا 6 بجے لاہور کا جلسہ ختم ہو جائے گا، 2 پولیس والے گئے اور جلسہ ختم کروا کر آ گئے۔ پنجاب کسی قاعدے قوانین کے تحت چلتا ہے۔ گورنر پنجاب نے 4 ماہ میں مستقل وائس چانسلرز لگانے اور جامعات کی اصلاحات کی بات کیوں نہیں کی؟ ایکٹنگ وائس چانسلرز کی کارکردگی کو کیوں نہیں جانچا؟ جامعات کا پرفارمنس آڈٹ کیوں نہیں کیا؟ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے سوالات اٹھا دیے، کہا ہم نے تمام وائس چانسلرز کو ان کی سابقہ پرفارمنس مد نظر رکھ کر منتخب کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے VCs کے انٹرویوز خود کیے اور میرٹ پر منتخب کیا۔ گورنر پنجاب کے دستخط کا 14 دن انتظار کرنے کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ ہم آئین کو مانتے ہیں اور آئین کے مطابق ہی اقدام کیے۔ سرچ کمیٹی کے ٹاپ ناموں پر اعتراض تعلیمی نظام کو ٹارگٹ کرنے کے مترادف ہے۔ معلم جبہ دھماکے کے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچائیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے قافلے میں شامل 12 غیر ملکی سفراء کو خط لکھ دیا، دہشت گردی کے واقعے کی مذمت، پولیس اہلکار کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا غیر ملکی سفیروں کو جلد گورنر ہاؤس بلا کر صوبے کا پرامن چہرہ دکھائیں گے، مہمانوں کو پرامن اور صحت افزا ماحول دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ مشیر اطلاعات کے بھی بیرسٹر سیف کہتے ہیں وفاقی حکومت نے سفارتکاروں کی آمد کی اطلاع نہیں دی تھی، مرکزی حکومت اپنی نااہلی صوبائی حکومت پر ڈال رہی ہے، معلم جبہ دھماکے کی تحقیقات کر رہے ہیں، کمیٹی قائم کر دی ہے۔ کراچی کے صارفین کو کہ الیکٹرک کی وجہ سے مہنگی بجلی مل رہی ہے، وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا اعتراف، کہا کہ الیکٹرک کے مقابلے میں کوئی دوسری کمپنی کیوں نہ آئے، پاور سیکٹر کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، اصلاحات کی ضرورت ہے، بجلی چوری کرنے والے کا بوجھ کوئی دوسرا اٹھا رہا ہے، بجلی مہنگی ہونے کی وجہ حکمت عملی کا فقدان ہے، IPPs کے معاہدوں پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ حکومت نے نان فائلرز کیٹیگری ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والے گاڑی اور گھر نہیں خرید سکیں گے۔ ترجمان FBR بختیار محمد کہتے ہیں نان فائلرز کو اضافی ٹیکس دے کر گاڑی اور گھر خریدنے کی سہولت ختم کی جا رہی ہے۔ نان فائلرز کے بیرون ملک سفر پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ ماہانہ 50,000 روپے کما کر گوشوارے جمع نہ کرانے والے نان فائلر ہیں، نان فائلر کی سم بھی بلاک کر دی جائے گی۔ IMF سے $7 ارب کے قرض پروگرام کی آج منظوری کا امکان، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں IMF کی کڑی شرائط پوری کر دیں، معاہدے پر چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ تاثر دینا کہ بلوچ خواتین اپنی مرضی سے خودکش حملہ کرتی ہیں سراسر جھوٹ ہے، دہشت گرد انہیں بغلاتے ہیں۔ بدقسمتی سے میں ایسے عناصر کے ساتھ رہی جنہوں نے مجھے صحیح راستے سے بھٹکایا۔ تربت سے گرفتار خودکش بمبار عدیلہ بلوچ کی والدین کے ساتھ میڈیا سے گفتگو، کہا مجھے اس طرح بہکایا گیا کہ میں خودکش حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی، گھر والوں کو بتائے بغیر پہاڑوں پر چلی گئی۔ بلوچ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ جو غلطی میں نے کی آپ نہ کریں۔ عدیلہ بلوچ کے والدین کا بلوچستان حکومت سے اظہار تشکر، والد نے کہا والدین بچوں پر نظر رکھیں، سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی فرد واحد کے لیے آئینی عدالت کی بات نہیں کر رہی، آئینی عدالت ملک اور وقت کی ضرورت ہے، ہم نے آئینی عدالت کے قیام کے لیے کمر کس لی ہے۔ شازیہ مری کہتی ہیں عدالتیں سیاسی مقدمات میں مصروف ہیں،
ہزاروں مقدمات التوا کا شکار ہیں. عدالتوں کے پاس عام آدمی کی رودات سننے کے لیے وقت ہی نہیں. عوام کو ریلیف دینے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا. پی ٹی آئی والے انصاف کے راستے میں بھی رکاوٹ بن کر کھڑے ہیں. پاکستان میں معاشی نظم و ضبط کی وجہ سے معیشت بہتر ہوئی. مہنگائی 2 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی. مزید کمی کی توقع ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک نے آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی. رواں مالی سال پاکستان کی شرح نمو 2.8%، مہنگائی کی شرح 15% تک رہنے کا امکان ظاہر کیا. کہا 2025 تک ترقی کی شرح میں بہتری کا امکان ہے. نواز شریف اور مریم نواز سے چین کے سفیر کی ملاقات. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی چین کے لیے خصوصی چائنا اکنامک زون قائم کرنے کی پیشکش. مریم نواز نے کہا چین کے ساتھ مل کر معاشی معجزے برپا کر سکتے ہیں. غربت کے خاتمے کے لیے چین کی مہارت سے فائدہ اٹھائیں گے. نواز شریف بولے مریم نواز بہت سے فلاحی منصوبے لا رہی ہیں. انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی میں چین کے تعاون کا خیر مقدم کریں گے. پاکستان کو IMF کے بجائے کراچی سے معاہدہ کرنا چاہیے. وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں تمام تر نامساعد حالات کے باوجود کراچی وفاق کو 60 اور صوبے کو 97% ریونیو دے رہا ہے. اس طرح گھر نہیں چلتے، صوبے اور ملک کیا چلیں گے. کراچی میں رش بڑھ گیا لیکن رونق ختم ہو گئی. میٹروپولیٹن کراچی اب دیہات نظر آتا ہے. لوگ قبضہ کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں. شہر قائد کو 15 سال سے نظر لگی ہوئی ہے. بچے کے ڈاکوؤں نے رشتے کا جھانسا دے کر پورا خاندان اغوا کر لیا. لڑکی دیکھنے سکھر سے شکارپور جانے والی فیملی کو یرغمال بنا لیا گیا. مغویوں میں 4 بچے، 2 خواتین اور 2 مرد شامل. پولیس کے مطابق مغویوں کا تعلق سکھر کے علاقے مائکرو کالونی سے ہے. Pakistani people still face a very real and very lethal threat by terrorist activity in the country, in particular along that spine between Afghanistan and Pakistan. And it's of deep concern to us, as you would expect that it would be. پاکستان میں افغانستان سے دہشت گردی پر تشویش ہے. دہشت گردی کی سرگرمیاں مہلک خطرہ ہیں. امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی کی پریس کانفرنس. کہا صدر بائیڈن نے افغان جنگ کے خاتمے کے بعد انسداد دہشت گردی صلاحیت برقرار رکھنے کو ترجیح دی. اردو ترجمان امریکی محکمہ خارجہ مارگریٹ میکلوڈ کی AMI نیوز سے خصوصی گفتگو. کہتے ہیں خوشحال، مستحکم اور پرامن پاکستان امریکہ کے اپنے مفاد میں ہے. پاکستانی عوام کئی دہائیوں سے دہشت گردی کی بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں. ہم بہتر پاک بھارت تعلقات دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان سرمایہ کاری کا فروغ چاہتے ہیں جس کے لیے مستحکم اقتصادی صورتحال کا ہونا ضروری ہے. IMF کی اصلاحات پاکستان کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں. کیا لبنان کی طرح پاکستان میں موبائل فون پھٹ سکتے ہیں؟ سینٹ کمیٹی میں سوالات اٹھ گئے. کامل علی آغا بولے موبائل نہیں بم ہیں جو ہم سینے سے لگا کر رکھتے ہیں. کیا گارنٹی ہے کہ یہ دھماکے سے نہیں پھٹیں گے؟ شبلی فراز نے پوچھا کیا پاکستان میں موبائل ٹیسٹ کرنے کی کوئی ٹیکنالوجی ہے؟ یہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کا کام تو شربت یا اچار ٹیسٹ کرنا رہ گیا ہے. کمیٹی نے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کو آئندہ اجلاس میں موبائل ٹیسٹ سے متعلق آگاہ کرنے کی ہدایت کر دی. 35 روزہ ورلڈ کلچر فیسٹیول کراچی کل سے شروع ہوگا. صدر آرٹس کونسل کہتے ہیں پاکستان اور بین الاقوامی تھیٹر، میوزک، ڈانس گروپ کی پرفارمنس کے علاوہ فائن آرٹس اور ورک شاپس بھی شامل ہیں. مہمانوں کو اسٹیٹ گیسٹ کی سیکیورٹی حاصل ہوگی. انور مقصود نے کہا پاکستان میں پہلی بار 40 ممالک کے لوگ آ رہے ہیں. اور چیمپئنز کپ کے پہلے ایلیمنیٹر میں لائنز کی اسٹیلینز کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری. لائنز نے 3 وکٹوں پر 50 سے زائد رنز بنا لیے ہیں. آج کا میچ جیتنے والی ٹیم کا دوسرے ایلیمنیٹر میں مارکورس سے مقابلہ ہوگا. تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں.